السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹیک اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم ڈی اے کی فرسٹ ایئر کی بک میں جو ارکان اسلام ٹاپک ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے جو عقائد اسلام کا ٹاپک ہے اس میں سے زیادہ تر شارٹ کویسچن کرنے ہیں، لیکن ارکان اسلام میں لانگ کویسچن کرنے ہیں۔ لیکن ارکان اسلام میں لانگ کویسچن کرنے کے ساتھ شارٹ کویسچن بہت ضروری ہیں، اور میں نے کچھ ایسے شارٹ کویسچن بنائے ہیں جو اتنے ایزی ہیں کہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا، جیسے میں نے عقائد اسلام پہ بنائے تھے۔ تو آئے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ارکان اسلام کی تعداد ویسے تو 5 ہے، لیکن ہم جیسے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن ہم آپ کے سلیبس میں 4 ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس لیے ہم 4 کو ہی ڈسکس کریں گے۔ ہم پہلے پہ آتے ہیں نماز کے بارے میں۔ تو نماز کے لغوی معنی ہیں، لفظ یہ صلاۃ سے نکلا ہے جس کے معنی دعا کے ہیں۔ اصطلاحی معنی مسلمانوں کا دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سر بسجود ہونا نماز کہلاتا ہے۔ نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز فرض کب ہوئی تھی؟ معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی۔ یہ نماز کے بارے میں شارٹ کویسچنز ہیں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں لغوی معنی صوم سے لفظ نکلا ہے جس کے معنی رکنا کے ہیں۔ اصطلاحی معنی سال میں 1 مرتبہ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو نہ صرف کھانے پینے بلکہ جنسی خواہشات سے روکنے کا عام روزہ ہے۔ اچھا، اب ہم زکوٰۃ پہ آتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی بھرنا، نشرواں پانا۔ اصطلاحی معنی اگر کسی مسلمان کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر مالیت کا سامان ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر نصاب مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو قرآن پاک میں ذکر ہیں۔ اس میں پہلا ہے فقراء، دوسرا مساکین، تیسرا عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، چوتھا مؤلفات القلوب یعنی وہ لوگ غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے سکتے ہیں، اس کو مؤلفات القلوب کہتے ہیں۔ پانچواں غارمین یعنی کہ وہ لوگ جو قرض دار ہیں، آپ ان کے لیے ان کا قرض ادا کرنے، اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو آپ اس کو پے نہیں کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا، تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ چھٹا ہے فی الرقاب، گردنیں چڑھانے میں۔ اگر کوئی بندہ غلام ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو آزاد کروا سکے تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ ساتواں ابن السبیل، مسافر یعنی کہ اگر کوئی بندہ مسافر ہے چاہے وہ کتنا بھی امیر ہے گھر میں، لیکن اگر وہ اس رستے میں ہے اور اس کو کسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ تھے زکوٰۃ کے 8 مصارف۔ باقی ہم ڈسکس کریں گے کہ زکوٰۃ پہ کتنے مال پر ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سونے پہ 7.5 تولے، چاندی پہ 52.5 تولے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ہے، اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1 اونٹ آپ کو دینا پڑے گا اس کے سال گزر جائے۔ 40 بکریاں ہیں تو آپ کو 1 بکری سال کے بعد اس میں سے دینی پڑے گی۔ 30 گائے اور بھینسیں ہیں تو آپ کو اس کو سال گزر جائے تو 1 گائے یا بھینس اللہ کے راستے میں آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اور اگر اسی طرح کا مال ہو 7.5 تولے کے برابر تو آپ کو اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دینی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حج کے اوپر جو ہمارا آخری رکن ہے ارکان اسلام میں۔ تو اس کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ اصطلاحی معنی سال میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر مناسک حج ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج کے مناسک وہ ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے، اگر وہ ادا نہ کیے جائیں تو حج ادا نہیں ہوتا۔ شرائط حج کیا؟ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، مالدار ہونا یعنی کہ صاحب استطاعت ہونا۔ جس طرح زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا ورڈ یوز ہوتا ہے، حج کے لیے صاحب استطاعت کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ راہ سفر میں مال کی حفاظت کا اہتمام کرنا، اور عورت کا اگر اس کی شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ حج نہیں کر سکتی۔ یہ حج کی شرائط تھی۔ اب ہم اس کے کرتے ہیں مناسک حج کون سے؟ پہلا، احرام باندھنا، مکہ مکرمہ کے مقام سے احرام باندھنا، سفید کپڑا پہننا، طواف،
काबा शरीफ का 7 मरतबा तवाफ़ करना सही। सफ़ा मरवा के दरमियान तेज़ से दौड़ना, 7 चक्कर काटना सही कहलाता है। कुर्बानी जानवर की कुर्बानी देना। हलक या तकसीर, हलक कहते हैं बाल को कटवाना, यानी कि मर्द का सारे बाल के सर के बाल कटवाना, और तकसीर औरत का चौथाई सर के बाल कटवाना तकसीर कहलाता है। रमा जमरात, शरातान को कंकरियाँ मारना, और तवाफ़ ज़ियारत, काबा शरीफ का जब अलविदाई जो करना है, जब पूरा हज मुकम्मल हो जाए उसको तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। ये थे हमारे चारों अरकान जिसको हमने ज़िक्र किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ लगी होगी। अगर फिर भी इसमें से कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।